جی میرا سوال ڈی ایف او ڈویژنل فارسٹ آفیسر اور فارسٹ آفیسر جس کو عام لینگویج میں عام فہم میں فارسٹر کہا جاتا ہے، اور وہ آپ خود بہتر جانتے ہیں۔ کیا محکمہ یہ نہیں جانتا کہ اس کمپارٹ کا فارسٹر کون ہے؟ کیا یہ ڈی سی نہیں جانتا کہ اس کمپارٹ کا فارسٹر کون ہے؟ اور ان کی اطلاع کے مطابق یہاں پہ جو گارڈ تعینات کیے جاتے ہیں، کیا یہ ان کی ملی بھگت نہیں ہے؟ اگر گارڈوں کی ملی بھگت نہیں ہے تو پھر ان کے بغیر اجازت کے یہ جنگل کیسے کٹتا جا رہا ہے؟ کیا وہ ان سے رشوت لیتے ہیں؟ کیا ان کو ان کا پیسہ ملتا ہے؟ اگر پیسہ ملتا ہے تو کیا وہ اپنے بچوں کے پیٹ حرام سے نہیں بھر رہے؟ کیا حرام مال ان کے اولادوں کو آگے اس دنیا میں کامیابی کی طرف لے کے جائے گا؟ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، شاید وہ حرام پہ پلتے ہیں اور اپنے آپ کو کامیاب لوگ سمجھتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ وہ نظریہ ان کے ذہنوں میں موجود ہے، محکمہ جنگلات کے تمام ملازمین میں، کہ جنگل کا حرام پیسہ تنخواہ کے علاوہ جو ہوتا ہے وہ اپنے پیٹوں میں بھریں اور اپنے بچوں کے پیٹوں میں بھریں اور ان کا مستقبل خراب کریں۔ حالانکہ یہ قرآن و حدیث سے بہت دور ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث اس بات کو یہ بتا رہا ہے کہ جیسے حرام مال اپنے اولادوں کے پیٹ میں آپ بھریں گے تو اس کا مطلب آپ نے آگ، جہنم کی آگ ان کے پیٹوں میں بھری ہے۔ تو کیا ان کو یہ مسلمان نہیں ہیں؟ اگر مسلمان ہیں تو کیا قرآن و حدیث سے یہ دور ہیں؟ ان کو اس چیز کا نہیں پتہ؟ تو مجھے یہ چیز اس کا جواب دیا جائے کہ یہ درخت سوکھا ہوا ہے یا یہ ناکارہ درخت میں آتا ہے جو بالن کے لیے استعمال ہو، کیونکہ بالن کئی لوگوں کی پہنچ سے دور ہو چکا ہوا ہے یہ محکمہ جنگلات کے ان فارسٹر اور گارڈوں کی وجہ سے۔ اب یہاں پہ یہ سوالات کیے جاتے ہیں کہ غریب جن کا حق ہے بالن، کیونکہ اس جگہ پہ گیس کی قلت ہے، تو بالن جن کو نہیں ملتا، وہاں اسی جگہ پر یہ ایک سرسبز ہرا بھرا دیودار جو اس کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے ایک جاندار تھا، زندہ تھا اور اللہ کی ثنا بول رہا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد آج کے دن یہ ایسے لیٹا ہوا مردہ حالت میں قتل عام قتل کر کے ایسے لٹا دیا گیا ہے۔ کیا یہ بدعا نہیں دے رہا ہوگا؟ اور کیا محکمہ جنگلات اس کا کوئی ایکشن نہیں لے رہا؟ کیا اس میں محکمہ جنگلات کو نامی گرامی قاتلوں کا نہیں پتہ کہ کون قتل عام کر رہا ہے، جس میں اطلاع کے مطابق ابھی تک کوئی تعدیبی کارروائی نظر نہیں آئی؟ کیا میرا یہ سوال ہے کہ اس جنگل میں دفعہ 144 نہیں لگا ہوا؟ اگر دفعہ 144 لگا ہوا تو کیا یہ اس کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اگر خلاف ورزی ہے تو کیا پولیس حرکت میں کیوں نہیں، ڈی سی حرکت میں کیوں نہیں ہے؟ کیا وزیر اعظم آزاد کشمیر کی طرف سے پابندی نہیں ہے؟ سرسبز جنگل کا کٹاؤ غیر قانونی ہوگا، اس پہ جرمانہ ہوگا اور سزا یعنی کہ قید ہوگی۔ اگر یہ ہے تو پھر ان کو رہائی یا ان تک ابھی تک ہاتھ پولیس کے ہاتھ یا قانون کے ہاتھ کیوں نہیں پہنچے ہوئے؟ اس میں ڈی سی جو ڈپٹی کمشنر ضلع نیلم، اے سی اسسٹنٹ کمشنر ضلع نیلم، اور ڈی ایف او ڈویژنل فارسٹ آفیسر اور گارڈ اور واچر، ایون کہ واچر، یہاں سے واچ آور یعنی کہ واچ پرسن جو ہوتا ہے اس کو واچر کہا جاتا ہے۔ تو یہ سارے ذمہ دار ہیں، اور اگر یہ سارے ذمہ دار ہیں تو سیکٹری فارسٹ کیا کر رہے ہیں یا منسٹر فارسٹ کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ بھتہ ان سب تک نہیں جا رہا؟ ان سوالوں کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت یہاں پہ موجود اس جگہ پہ موجود ہوں اور دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ اس میرے جنگل کے ساتھ اور میرے نیلم کے ساتھ کیا سوتیلے ماؤں کی طرح، سوتیلے بھائیوں کی طرح زیادتی کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ۔